سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر، ایک طرف کا ہو کر وہی تراشنا اللہ کی، جس پر تراشنا لوگوں کا، بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو۔ یہی ہے دین سیدھا ہوا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ آمین۔ بدلے ہوئے حالات سے ڈر جاتا ہوں اکثر، بدلے ہوئے حالات سے ڈر جاتا ہوں اکثر، شیرازہ ملت ہوں بکھر جاتا ہوں اکثر۔ میں ایسا سفینہ ہوں کہ ساحل کی صدا پر طوفان کے سینے میں اتر جاتا ہوں اکثر۔ میں موت کے پاتا ہوں کبھی زیر کفے پا، میں موت کو پاتا ہوں کبھی زیر کفے پا، ہستی کے غموں سے بھی گزر جاتا ہوں اکثر۔ مرنے کی گھڑی آئے تو میں زیست کا طالب، جینے کا تقاضا ہو تو مر جاتا ہوں اکثر۔ رہتا ہوں اکیلا میں بھری دنیا میں واصف، لے نام میرا کوئی تو ڈر جاتا ہوں اکثر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جناب، آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی خیال، اسی تصور اور اسی گما کے ساتھ بس میں سخن کا آغاز کرتے کہ رات کے آخری پہروں آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے، اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے یہی احساس بہت کافی ہے۔ یہاں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز، اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، بس میں سخن، جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ تمام سننے والوں کو، چاہے آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے علاوہ دیار غیر میں، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دن رات کاٹ رہے ہوں، وقت گزار رہے ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، اگر یہ آواز آپ کو پہنچ رہی ہے تو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ تو نہیں، کم از کم اس پروگرام میں، ان گھڑیوں میں، اس وقت میں آپ کو دوری محسوس نہ ہو۔ جی ہاں جناب، وہی ٹیم اور وہی میزبان۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ وہ سلیم کوثر صاحب کے شعر کا حوالہ ہے کہ رات کا پچھلا پہر جاری ہے، اب میرے جاگنے کی باری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ باری کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر 2:14 ہوئے جاتے ہیں، اور 13 تاریخ ہو چلی جی، تیسرے مہینے کی سن 2022، 13 مارچ ہے، اور ٹیم بھی وہی ہے۔ پروڈکشن ٹیم کو ہیڈ کرتی ہیں محترمہ صدف رانی صاحب اور رانا بلال صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ پروگرام مینیجر ہیں۔ میں محترمہ مہک جبین صاحبہ سینئر پروڈیوسر ہیں، اور باقی لوگوں کے علاوہ محمد وقاص کی آج مجھے معاونت حاصل رہے گی اس پروگرام میں۔ وقاص جو ہیں وہ ہمارے نئے ٹیم ممبر ہیں، سو پروگرام میں آج یہ بھی ساتھ رہیں گے۔
ابھی بات ان دوستوں کی، ان محترم دوستوں کی ہو رہی تھی جو دیار غیر میں بیٹھے ہیں، اپنے زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے دن رات قربان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ان سے وابستہ ہے۔ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے، یہ جو وابستگی ہوتی ہے ہمیں قربانی دینے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ ایسی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی۔ انسان مانے نہ مانے، انسانوں کا کیا ہے، مزاجوں کی طرح، اور مزاج کیا ہیں، موسموں کی طرح۔ محمد فراز کا بہت مشہور زمانہ شعر ہے نا کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ تو انسانوں کے رویے دیکھ کے انسان کو جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی مزاج تو موسموں کی طرح ہوتا ہے، یہ تو بادلوں کی طرح ہے، نہ جانے کب برس جائیں اور نہ جانے کب بن برسے گزر جائیں۔ شاید لوگ کہتے ہیں کہ موسموں اور مزاجوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں، ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو بدلاوا ہے نا، اس سے موسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسانوں کا مزاج جو ہے اور اس میں بدلاوا، اس کی کبھی آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ٹوٹنے پھوٹنے کے بارے میں عظیم ہاشمی نے لکھا تھا کہ تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں، تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں مکمل چھوڑ دیتا ہوں۔ ذہن میں رہے کہ انسانی مزاجوں کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو ادا جعفری کا شعر یاد آ گیا کہ رہتا ہوں جہاں میں وہ فرشتوں کا نگر ہے، کوسوں کو انسان دکھائی نہیں دیتا۔ اور ہم انسانوں کی بے عجیب منطق ہے، جب ساری باتیں پتہ ہیں تو پھر انسان کو ہمیشہ انسان کی تلاش کیوں رہتی ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں کہ مزاج کیسے ہیں، موسم کیسے ہیں، کسی نے موسم اور مزاج کے بارے میں تشبیہ دی ہے، تجربہ کیسا ہے، مشاہدہ کیسا ہے، ان لوگوں کی کہانیاں بھی آپ نے سنی ہے، اپنا تجربہ بھی ہوگا۔ مشاہدہ تو روزمرہ کا زندگی کا ایک حصہ ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو نظر بھی آتا ہے، ایک دوسرے سے سن بھی لیتے ہیں۔ جی ہاں، ہر انسان کی کہانی ہوتی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، کہانیاں سنتے بھی رہتے ہیں، اپنی بھی ایک آدھ بار انسان بتا ہی دیتا ہے کہانی۔ جب یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو پھر انسان کو ڈھونڈنا عجیب سی بات نہیں ہے۔ جب پتہ ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہے، اب رشتے ویسے نہیں رہے، تعلق ویسے نہیں رہے، رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، راستے بدل دیے جاتے ہیں۔ منزلوں کا تعین پہلے ہوتا تھا، اب پرائرٹیز کچھ اور ہیں، اب ترتیب بدل چکی ہے۔ اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو کبھی جن باتوں کی اہمیت زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں،
जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुकम्मल छोड़ देता हूँ। मोहब्बत हो कि नफरत हो भरा रहता हूँ शिद्दत से। मोहब्बत हो कि नफरत हो भरा रहता हूँ शिद्दत से। जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। ऐसा ही होता ना, वक्त गुजरने के साथ साथ कभी कभार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे ताल्लुक वास्ते होते हैं जिनकी शिद्दत वक्त के गुजरने के साथ बढ़ जाती है, चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो नफरत हो। फिर हम कहीं पढ़ते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है। फिर कोई लिखने वाला लिख देता है कि वक्त भुलाना भी चाहे तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान नहीं भूल पाता। पता नहीं, यही मकमसा है, लिखने वालों ने क्या कुछ लिख दिया। हम किसकी बात सुने, किसकी बात पढ़ें, किसकी बात माने। कोई लिखने वाला कुछ लिखता है, कोई और बात लिख देता है। मोहब्बत हो कि नफरत हो भरा रहता हूँ शिद्दत से। जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। और शेर है कि यकीन रखता नहीं मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो उसको तोड़ देता हूँ। मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं, मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं। घरौंदे रेत की तामीर करके फोड़ देता हूँ। कदीम अब तक वही बचपन वही तखरीब कारी है। कफस को तोड़ देता हूँ, परिंदे छोड़ देता हूँ। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजतां। इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजतां। इश्क मेरे दियां करी तू हिफाजतां। मैं बूंद बूंद तेरी हुई गुट गुट डुल के। तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया। तेरे साथ विचों वे मैं सा सा लैनिया। तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया। मेरे विचों खुशबू वे, मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। मेरे विचों आउण लगी तेरी खुशबू वे। मैं हुण मैं नहीं हो गई तू वे। अखियां ने तके दूरियां दा
चंद्राए पर्दा हटा दे वे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा दे वे हाय दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा दे वे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा दे वे कदमां नू याद बस तेरी गली सोहणिया मैं रावां विचों चन्ना बस राह तेरा लैनिया तेरे साह विचों वे मैं सा लैनिया तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया जदों जदों मंगेया तैनू बस मंगेया तेरी हाँ विच वे मैं हाँ कहनिया अपने भूले हुए मंजर की तरफ लौट चलो, अपने भूले हुए मंजर की तरफ लौट चलो, गुमशुदा तीरों किसी सर की तरफ लौट चलो। जय इरफान सिद्दीकी साहब की खूबसूरत शायरी, चंदा शार हैं। अपने भूले हुए मंजर की तरफ लौट चलो, गुमशुदा तीरों किसी सर की तरफ लौट चलो। लौट चलो की जमीन है और पैगाम भी यही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। अजीम हाशमी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर था, अगर जुबान पे आ जाए तो क्या ही बात है कि आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चले, आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चलें, वही पानी वही मछली वही जाल अच्छा है। आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चलें, वही पानी वही मछली वही जाल अच्छा है। कभी मुशाहिदे की और तजुर्बे की बात हो रही थी। इंसान तजुर्बा करना चाहता है, जब उसको तजुर्बा हो जाता है तो फिर वो लौट चलने की बात करता है। वक्त गुजर जाता है और कभी कभी कोई बात मुमकिन नहीं रहती। वक्त चला जाए, टाइम आउट हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनकी कदर नहीं रहती। लौट जाने का भी, लौट चलने का भी, वापसी का भी एक वक्त होता है। वो वक्त निकल जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इंसान का क्या है, वो कुछ बातें समझता ही नहीं चाहता। समझते पे आए तो दुनिया भर की बातें वो एक सेकंड में समझ आता है, एक पल भर में समझ आता है। लेकिन ना समझने पे आए तो एक सादा सी बात भी नहीं समझता। हम बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम समझना ही नहीं चाहते, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं हम समझते हैं कि अगर ये रास्ता साजगार ना बना तो हम पलट आएंगे। हमें पता नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अगला कदम उठाते ही पिछले कदम के निशान तक खत्म हो जाते हैं। और ये तब तक पता नहीं चलता जब तक आप कदम नहीं उठाते। हाँ, ऐसा ही है, ये किताबी बात नहीं है।
کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے واپس آنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے. اسی لیے بہت ساری باتیں آپ کو پہلے بتا دی جاتی. اپنے بھولے ہوئے منظر کی طرف لوٹ چلو، گم شدہ تیرو کسی سر کی طرف لوٹ چلو. تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد. شام ہونے کو ہے، اب گھر کی طرف لوٹ چلو. اس سے بچھڑے تو تمہیں کوئی نہ پہچانے گا. تم تو پرچھائی ہو، پیکر کی طرف لوٹ چلو. ریت کی ہم سفری صرف کناروں تک ہے. اجنبی موجو سمندر کی طرف لوٹ چلو. کتنے بے بہر ہیں اس شہر کے قاتل عرفان. پھر اسی کوچائے دلبر کی طرف لوٹ چلو. اور شعر سنے گا کہ ازل سے جو سروں پر ہے ہمیشہ وہ سما کیوں ہو. آپ ذرا سوچ کے زاویہ دیکھیے گا عدیم ہاشمی کا، کیسے کیسے خیال اور کیسے کیسے احساس پہ انہوں نے کیا کچھ لکھا. ازل سے جو سروں پر ہے ہمیشہ وہ سما کیوں ہو. نئے ہیں ہم زمین پر تو پرانا آسماں کیوں ہو. شرط اچھی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ساری چیزیں نئی اور انسان وہی پرانا. جب نیا ہے تو سب کچھ نیا ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ ہرا سورج کبھی نکلے ستارے سرخ ہو جائیں. ہرا سورج کبھی نکلے ستارے سرخ ہو جائیں. وہی پیلے سے انگارے وہی نیلا دھواں کیوں ہے. شمالن اور جنوبن بھی ستارے چل تو سکتے ہیں. شمالن اور جنوبن بھی ستارے چل تو سکتے ہیں. صدا مغرب کی جانب بھی رواں یہ کارواں کیوں ہو. دوپٹہ جیسے پھیلا ہو کسی بیوہ سی بڑھیا کا. دوپٹہ جیسے پھیلا ہو کسی بیوہ سی بڑھیا کا. زمیں کے سر پہ دن کا زرد سا یہ صاحباں کیوں ہو. کبھی اڑتی ہوئی یہ دھول بیٹھے بھی ستاروں کی. ہمیشہ سر پہ ساکت سا غبارے کہکشاں کیوں ہو. اور شعر ہے کہ مجھے یہ چاند پاگل کیوں لگے کوئی ستاروں میں. مجھے یہ چاند پاگل کیوں لگے کوئی ستاروں میں. ہمیشہ پتھروں کا ہی ستاروں پر گما کیوں ہو. کبھی نقطے ستاروں کے لکیروں میں بدل جائیں. صدا یہ رات کی چادر مثال پرنیاں کیوں ہو. اگر بنیاد چاہت ہو عدیم اس آفرینش کی. اگر بنیاد چاہت ہو عدیم اس آفرینش کی. خطر کیوں ہو عذر کیوں ہو شرر کیوں ہو دھواں کیوں ہو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں مدثر حاضر ہوں تلگنگ سے. جی مدثر صاحب آپ تلگنگ سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب، بہت خیریت سے ہوں جناب. کیا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور انٹے شوق کی پوری ٹیم سب سننے والے خیریت سے ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. آمین. جی شکریہ. عباس تابش کی ایک غزل لے کے حاضر ہوں. جناب ارشاد. ہر چند تیری یاد جنوں خیز بہت ہے. ہاں. ہر چند تیری یاد جنوں خیز بہت ہے. میں جاگ رہا ہوں کہ ہوا تیز بہت ہے. کیوں کر نہ میرے تن سے چھلک جائے خاموشی. پیمانہ جان ضبط سے لبریز بہت ہے. کیا کوہ گراں ٹھہرے تیری راہ گزر میں. اے حسن
तेरी एक ही महमेज बहुत है। हाँ, शुक्रिया। एक चांद की कश्ती ही नहीं डूबने वाली, वरना वो समंदर तो बलाखेज बहुत है। गुलदान से लगते ही बिखर जाती है तितली, हाँ, गोया ये रगे संग भी कुरेज बहुत है। पलकों पे कोई फूल नहीं है तो अजब क्या, कहने को तो मिट्टी मेरी जरखेज बहुत है। जरखेज बहुत है। तुम खुद से समझकर न उसे हाथ लगाना, वो खाक का पुतला ही सही तेज बहुत है। हाँ, शुक्रिया। धरना है कहीं तो ये गिरा बारिये खातिर, जानू जो नहीं सर के लिए मेज बहुत है। हाँ, वाह, जानू जो नहीं सर के लिए मेज बहुत है। क्या है जो कटोरे के भी पैराक नहीं हम, जीने को तो ये हीले तबरेज बहुत है। वाह, सोचे तो वही रात सहर खेज बहुत है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ताबिश जो गुजरती ही नहीं शाम की हद से, सोचे तो वही रात सहर खेज बहुत है। इजाजत चाहूंगा मोहतरम, खुदा हाफिज। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब कैसे हैं? कैसे जंजू आज कर रहे हैं? ठीक ठाक हैं जी। कैसे जंजुआ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। आपको बहुत और वंचा शौक से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे आपका जो प्रोग्राम शुरू होता है 4 बजे तक आपके जितने भी लिसनर आके किसी भी गजल को पढ़ते हैं, किसी भी शेर शायरी को पढ़ते हैं, मैं बड़े तखय्युल बनाकर, बड़ा ख्याल बनाकर सुनता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शायरी पेश करते हैं। जंजुआ साहब, मैंने बस एक सवाल था मेरा, अगर मेरे ख्याल में आपकी जो उम्र है, आप प्लेटफॉर्म पे आप बैठे, मुझे इसका जवाब जरूर मिले सर प्लीज। मैं वो सर ये चीज है कि मुझे महफिल समा के बारे में आपसे बात करनी थी। अगर आपने कहीं किताब में पढ़ा है या आप मुझे इतना बता सकते हैं कि महफिल समा करना या सुनना जायज है? तो किताब में पढ़ के या किसी किताब का हवाला दे के बता दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बंदे हैं, आपसे सवाल करना मेरा बनता नहीं था। आपका प्रोग्राम पहुंचा शौक है, लेकिन अब मैं इतना कुछ हो गया हूँ कि एक सजाद अली साहब उस्ताद की औलाद की इतनी कदर करते हैं, इतना लिहाज रखने वाला बंदा सजाद, और इतने अदब एहतराम से पेश आने वाला सजाद। यार इस बंदे के पास इस सवाल का जवाब होगा। कॉल इस वजह से आपको की है। जंजुआ साहब, आप मोहब्बत है आपकी और जरा नवाजी है आपकी। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और खुश रखे। इसी तरह जिस तरह भी आपकी एक लिसनर आपको कॉल करके उर्वा ये बता रही थी कि मैं कोई नाम दे रही थी इंसाइड का, आपने कहा अगर आप उनकी बेटी हैं तो मैं उनको खड़े होकर सलाम करूं। मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार जो एक लफ्ज सुनाए, समझा दे या बता दे, वो उस्ताद, उसकी भी कदर और उसकी औलाद की कदर। सजाद अली ये कह रहे कि मैं उसके आपको सलाम करूं। यार सजाद अली, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। यू आर ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। बस मेरे इस सवाल का जवाब, बात आपकी लंबी रहेगी, कि महफिल समा, मैं चिश्ती रंग का हूँ, मैं तो सुनता हूँ और सुनूंगा, इसका बता के हवाला दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जंजुआ साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। साहब, हम चीमा स्पेन से, कैसे हैं आप? जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। पहले आपकी मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। जी वो कहा था तो अब लग गई। जनाब जनाब सुनाइए सर, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र। बताइए क्या लेके आए? आज आतिफ कमाल की गजल जी। किस तो मत कोई डरी जाए,
آہا महकते होंठों पे तोहमत कोई धरी जाए मगर वो सुर्ख नहीं काशनी धरी जाए اچھا ہے واہ 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 بہت اچھا मगर वो सुर्ख नहीं काशनी धरी जाए हाँ। सुना है रात कब समय मुशायरा होगा ہاں ہاں सुना है रात कब समय मुशायरा होगा सो दिन में दादे सुखन पेश की धरी जाए آہا واہ 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 सो दिन में दादे सुखन पेश की धरी जाए हमारे हाथ से तलवार गिर चुकी है दोस्त हमारे हाथ से तलवार गिर चुकी है दोस्त हमारी आंख में शर्मिंदगी धरी जाए اچھا ہے واہ 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 मुझे मिला है यहाँ सर्दियों में बर्फ का घर ہاں मुझे मिला है यहाँ सर्दियों में बर्फ का घर तो क्या बुरा है अगर आग भी धरी जाए آہا लिफाफा कोई भी जचता नहीं है खत के बगैर ہاں لفافہ کوئی بھی جچتا نہیں ہے خط کے بغیر یہ باغ ہے یہاں بارہ دری دری جائے واہ 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 یہ باغ ہے یہاں بارہ دری دری جائے نظارہ دیکھنے والی نظر ہے کمرے کی ہاں نظارہ دیکھنے والی نظر ہے کمرے کی یہیں کہیں کوئی تصویر بھی دری جائے آہا واہ واہ اچھا کہانی سن کے بہت تھک چکے ہیں لوگ یہاں ہاں کہانی سن کے بہت تھک چکے ہیں لوگ یہاں اب ان کے آگے میری شاعری دری جائے اچھا ہے واہ 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 کہانی سن کے بہت تھک چکے ہیں لوگ یہاں اب ان کے آگے میری شاعری دری جائے یہ اس کا درد ہے برداشت کس طرح ہوگا ہاں یہ اس کا درد ہے برداشت کس طرح ہوگا اٹھا کے طاق میں زندہ دلی دری جائے آہا واہ یہ اس کا درد ہے برداشت کس طرح ہوگا اٹھا کے طاق میں زندہ دلی دری جائے مہکتے ہونٹوں پہ تہمت کوئی دری جائے آہا مگر وہ سرخ نہیں کاشنی دری جائے اچھا ہے کاشنی دری جائے اچھا ہے زبردست سارا اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ فریب جبا و دستار ختم ہونے کو ہے فریب جبا و دستار ختم ہونے کو ہے لگا ہوا ہے جو دربار ختم ہونے کو ہے کہانی کار نے اپنے لیے لکھا ہے جسے کہانی کار نے اپنے لیے لکھا ہے جسے کہانی میں وہی کردار ختم ہونے کو ہے کہانی کار کے بارے میں ہمیشہ بات ہوئی اور بہت بات ہوئی لکھاری نے کیا لکھا ہے کہانی کا انجام کیا ہے شروعات کیسے ہے اس میں کردار کیسے آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کردار کم ہوتے ہوتے کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے کہانی کسی بھی موسم میں کسی بھی وقت میں کسی بھی دورانیے میں کوئی بھی موڑ لے پتہ ہوتا ہے لیکن عجیب بات ہے کرداروں کو نہیں پتہ ہوتا کردار سمجھتے ہیں کہ انجام وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کریں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لکھاری کردار کسی سے کروا رہا ہوتا ہے لیکن انجام اس کو پتا ہوتا ہے بس ایسا ہی ہے زندگی بھی ایسے ہی ہے کہانی کی طرح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں راستے چنتے ہیں منزلوں کا تعین کرتے ہیں ہماری باتوں میں منزلوں کا پیچھا کرنا تعین کرنا ان کو حاصل کرنا اپنے مقاصد کو پورا کرنا کسی کے پاس آپ بیٹھے اس کے پاس ساری یہی باتیں ہوں گی
یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ترقی بھی کرنی ہے، شہرت بھی حاصل کرنی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، دولت بھی کمانی ہے، دنیا پہ حکومت بھی کرنی ہے، نہ جانے کیا سے کیا ہے۔ لیکن اسی تگودو میں تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہم کرتے ہیں یہ ہم نہیں کرتے، ہم جو فیصلے کرتے ہیں ہمارے فیصلے ہوتے نہیں ہیں، ہم جو راستوں پہ چلتے ہیں جن کا تعین بڑے سوچ سمجھ کے، بڑی اپنی عقل و فہم سے ہم راستے اپناتے ہیں، منزلوں کا تعین کرتے ہیں، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان راستوں پہ ہم اپنی مرضی سے تو آئے ہی نہیں ہیں۔ پھر ہمارا اختیار کیا ہے؟ ہم کہاں با اختیار ہیں، کہاں بے اختیار ہیں، کہاں ہمارا اختیار چلتا ہے، کہاں نہیں چلتا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کبھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے، تو یقین جانیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ تماشا سا لگا ہے۔ ہاں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تماشا سا ہے اور کوئی تماشا گر بھی ہے۔ کہانی تو ہے زندگی، اس کا کہانی کار بھی ہے۔ واصف علی واصف نے لکھا تھا نا کہ راز معلوم نہ کریں، بس سجدہ کریں تعظیم کا، تو یہی ہے بس۔ بہرحال کہانی کار نے اپنے لیے لکھا ہے جسے کہانی میں وہی کردار ختم ہونے کو ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ تم سے ہے گرمی بازار، سمجھ رہے ہو کہ تم سے ہے گرمی بازار، تو اب یہ گرمی بازار ختم ہونے کو ہے۔ ابھی تو رنگ دکھایا نہیں گرانی نے، ابھی سے تاب خریدار ختم ہونے کو ہے۔ ادھر بازد ہیں تجھے دیکھنے کو اور ادھر، ادھر بازد ہیں تجھے دیکھنے کو اور ادھر، سنا ہے مہلت دیدار ختم ہونے کو ہے۔ مسیحا کیسا تجھے لگ رہا ہے کچھ تو بتا، مسیحا کیسا تجھے لگ رہا ہے کچھ تو بتا، کہ تیرے سامنے بیمار ختم ہونے کو ہیں۔ میرے خلاف گواہی میں جن کو لائے تھے، انہی میں جرت اظہار ختم ہونے کو ہے۔ برہنہ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ دنیا، شعر سنے گا۔ برہنہ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ دنیا، کہیں گلی کہیں دیوار ختم ہونے کو ہے۔ کسی خبر سے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، کہ اب تو سارا ہی اخبار ختم ہونے کو ہے۔ اب اس کے بعد نئی زندگی کا ہے آغاز، یہ زندگی تو میرے یار ختم ہونے کو ہے۔ سلیم کثرت اشیاء کی گرد میں آخر، متاع درہم و دینار ختم ہونے کو ہے۔ اب اس کے بعد نئی زندگی کا ہے آغاز، یہ تو میرے یار ختم ہونے کو ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجاد بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم جناب، کون بات کریں؟ فلحال بول رہا ہوں گجرات سے۔ پہلے تو آپ سے شکوہ ہے کہ گجرات میں آپ کے 101 کے سگنل بہت ویک ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ٹیلی فون کیا، لیکن یہ شکوہ میں بہت بار ارباب اختیار تک پہنچا چکا ہوں، اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو اور اپنے سینئرز کو یہ ہم لکھ کے دے چکے ہیں۔ اب دیکھیں کب ان کی نظر ہوتی ہے گجرات پہ۔ جناب اللہ کا بڑا کرم، اس ذات کا بڑا احسان۔ آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک غزل تو سنا دیجیے۔ غزل کون سی؟ انور مسعود کی غزل ہے، درد سہنا پڑتا ہے۔ انور مسعود کی؟ جی نہیں، یہ آپ نے شاعری میں سننی ہے یا گائکی میں سننی ہے؟ یہ میں نے سنی تھی
انور مسعود سے زبانی سنی تھی لیکن شارٹ سنی تھی. کراچی میں پیچھے کچھ دن پہلے وہ مشاہدہ تھا اس میں. اچھا اگر یہ کیونکہ یہاں سے کوئی تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم ہے, اگر یہ مجھے میں لائبریری میں چیک کرتا ہوں, اگر یہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. مہربانی, آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, اور آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہنے کا. بات ہوتی رہے گی آپ سے. رابطے کا نمبر آپ کو معلوم ہے 111000101. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں عبد المجید کر رہا ہوں. جی نام دوبارہ بتائیے گا. جی عبد المجید کر رہا ہوں کندوادی سندھ سے. جی عبد المجید صاحب بتائیے, حکم کیجیے. سر مجھے مہدی نہیں ہے, اگر آپ سنا سکتے ہیں. نہیں آپ پہ کال کیے. جی بالکل, میں آپ کا خاموش لسنر ہوں. خاموشی سے جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا پروگرام سن لیتا ہوں. تو آپ کو تو یہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ والا پروگرام تو نہیں ہے جس میں فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتا کہ مہندی حسن کی آواز, جناب مہندی حسن کی آواز شامل ہوتی ہے میرے غنچہ شوق میں. کوئی نہ کوئی ان کا گیت, کوئی غزل لازمی شامل ہوتی ہے. میں نے ریکویسٹ کیا, اگر آ جائے گی تو ٹھیک ہے. نہیں مہندی حسن آپ سے یہ تعریف کرنی تھی کہ رات کے اس طرح آپ کی آواز میں اتنا جادو کہاں سے آیا, تھوڑا ہمیں دے دیں گے. چلے, محبت آپ کی, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام سر جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا بڑا کرم. کون بات کرے؟ سر جی ایک گانا لگا ہے جی. جی ہاں جناب, اور ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ پروگرام جو ہے وہ اس سے پہلے والے جو پروگرام ہوتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں غنچہ شوق, اور جو اس سیگمنٹ میں شامل ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فرمائشی پروگرام نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی اوورسیز کالر اگر باہر سے کال کرنے والے کچھ سننا چاہتے ہیں تو ان کی فرمائش ہم پلے کر دیتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جتنے بھی لوگ جس کو بھی سننا چاہ رہے ہیں وہ اس ٹائم میں پلے ہو سکے. بہرحال اگر میں پلے نہ کر سکوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں اس پروگرام کو ترتیب دیتے وقت میرا دل چاہتا ہے یا میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی سماعتوں تک پہنچیں, اس کا پہنچنا زیادہ ضروری ہے. اردو لٹریچر کا پروگرام ہے, شاعری کا بھی حوالہ ہوتا ہے اور بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں, ان کا ہونا لازمی ہے. باقی یہ جو گانے ہیں اور یہ جو میوزک لسٹ ہے, پلے لسٹ جو ہے, یہ تو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سپورٹیو ہوتی ہے اردو لٹریچر کے اور غزل کے پروگرام میں. بہرحال آپ کی فرمائش ہے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں تک پہنچے. ابھی ہم بات کر رہے تھے سمجھنے کی اور سمجھانے کی, اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہمیں بہت سارے وقت تک زندگی گزر جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی. سلیم کوثر صاحب نے لکھا تھا کہ بلکہ وہ نئی کتاب میں لکھا, یہ ہیں 2-4 لائنیں ہیں لیکن یہ ذہن میں نہیں رہتی. لکھنے والے کا کمال ہے, سلیم کوثر صاحب کا کمال ہے. دیکھیے انہوں نے لکھا کہ اس کا عنوان انہوں نے دیا کہ اتنی سی بات. انہوں نے لکھا کتنی بار تو سمجھایا ہے, کتنی بار تو سمجھایا ہے, برسوں بیت گئے ہیں لیکن اتنی بات سمجھنے سے قاصر ہو اب تک. جو دروازہ اندر کی جانب کھلتا ہے آپ اسے باہر کی جانب کھول رہے ہیں.
جی السلام علیکم. تو بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لفظ تو تھوڑے سے ہیں لیکن ان کو سمجھنے میں برسہ برس لگ جاتے ہیں. کتنی بار تو سمجھایا ہے, برسوں بیت گئے ہیں, لیکن اتنی بات سمجھنے سے قاصر ہو اب تک. جو دروازہ اندر کی جانب کھلتا ہے آپ اسے باہر کی جانب کھول رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد خان محبوب الہی بات کر رہا ہوں حضروں سے. جی کیسے ہیں شاہ صاحب محبوب الہی صاحب؟ الحمدللہ. میں آپ کا خاموش شامل تھا, لیکن ایک بات بتاؤں, میں آپ کا پروگرام جس دن ہوتا ہے میں جاگتا رہتا ہوں اور سنتا ہوں. آپ کو بہت شکریہ, محبت آپ کی, ذرا نوازی. اچھا, کچھ اشعار ہیں جناب. کراچی میں تھا ایک زمانے میں, تو ایک بوڑھا آدمی تھا, وہ ان کو گنگناتا رہتا تھا, لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اشعار ہیں کس کے. جناب جناب. تو میں آپ کو سناتا ہوں, اگر معیار پہ اترے تو بتا دیجیے گا کہ یہ اشعار کس کے ہیں. جناب اگر میرے ذہن میں ہوا, اور میں تو ویسے اتنا علم نہیں رکھتا, اتنا فہم نہیں ہے. نہیں, آپ کا علم بہت ہے, آپ ایسا نہ کریں. جناب جناب. مانا کہ عزم ترک تمنا کریں گے ہم. ہاں ہاں, واہ واہ. مانا کہ عزم ترک تمنا کریں گے ہم, ہاں. ان کے بغیر جی کے بھلا کیا کریں گے. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ. کم ہوگی جب چراغ محبت کی روشنی. ہاں ہاں. کم ہوگی جب چراغ محبت کی روشنی, دل کو جلا جلا کے اجالا کریں گے. واہ واہ. اور آگے ہے کہ نظارہ و نظر کو نہ رسوا کریں گے ہم. نظارہ و نظر کو نہ رسوا کریں گے ہم, وہ ہوں گے بے نقاب اور پردہ کریں گے. واہ واہ واہ. اور آخری اس کا مجھے یاد ہے کہ لے چل حریم ناز میں اے ذوق بندگی. ہاں ہاں. لے چل حریم ناز میں اے ذوق بندگی, آج ان کے پائے ناز پہ سجدہ کریں گے. بہت اچھے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. اپنا ایک ہے میرا کتھا, جو کہ 1990 میں نے کہا تھا. وہ اتنا شاعر تو نہیں ہوں, نظر نہیں ہے میری آنکھوں کی. اللہ اللہ. فاصلے فاصلے کچھ اور تڑپانے لگے, ہاں, دور رہ کر وہ قریب آنے لگے. بہت اچھے, بہت اچھے. فاصلے کچھ اور تڑپانے لگے, دور رہ کر وہ قریب آنے لگے. ہاں. کل جو دیواریں گری اچھا ہوا. ہاں, کل جو دیواریں گری اچھا ہوا. کل جو دیواریں گری اچھا ہوا, ہر کسی کو ہم نظر آنے لگے. بہت اچھے, بہت اعلیٰ, اعلیٰ. واہ. اے غم جانا وہ دن نہ دیکھوں میں کبھی. ہاں. اے غم جانا وہ دن نہ دیکھوں میں کبھی. ہاں. چاندنی راتوں کو نیند آنے لگے. بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا, یہ انور سلیم صاحب ٹھیک تو ہے نا, یہ کیوں نہیں آ رہے؟ انور سلیم صاحب کا ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے, اور ویسے بھی وہ میڈیکیشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت تندرستی عطا کرے. اللہ انہیں سلامت رکھے. اچھا, اور ایک ڈاکٹر ابرار عمر تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ڈاکٹر ابرار عمر سر وہ کسی اور چینل پہ تھے, اور میں نے محبوب الہی صاحب سنا تھا کہ وہ لندن شفٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے 100 جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. اور انہوں نے کچھ سانگ بھی گائے ہیں بہت اچھے اچھے. جی ہاں, اور وہ مجھے کسی نے بتایا تھا, کچھ سال پہلے کی بات ہے, کہ وہ لندن شفٹ ہو گئے تھے, اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں ہے. مجھے جو لوگ ریڈیو پہ پسند تھے, میں بچپن سے, اب تو میں 66 سال کا ہو چکا ہوں, بچپن سے ریڈیو سن رہا ہوں. تو جن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا, ایک بدر الزمان کراچی کے تھے, واہ واہ. اور ایک جناب تھے
रेडियो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के भी रहे हैं अख्तर इमाम रिजवी, बड़ा नाम है अख्तर। हाँ, और दूसरे थे अख्तर मिर्जा। वाह, बड़े लोगों और का नाम है। हाँ जी, और रेडियो शरीफ शाद के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रेडियो रावलपिंडी के शरीफ शाद साहब। शरीफ शाद साहब जो हैं, वो जब मैं आया रेडियो में आया तो शरीफ शाद साहब कुछ अरसे के लिए हमारे कंट्रोलर भी रहे हैं सलमान उल मुअज्जम साहब के बाद, सैयद सलमान उल मुअज्जम और के बाद। मेरे बहुत गैबाना दोस्त हैं अब्दुल वहीद शेख साहब। जी जी जी। हाँ, एक कराची से प्रोग्राम करते थे, 2 आदमी थे, अजमुल शोबी और खलीलुल्लाह फारूकी। हाँ ठीक। और आपको जो अल्लाह ने गला दिया, जो साउंड है आपके गले में, क्या ही बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, उसी की देन है। और इतनी खुशियां अता करे, जितने आसमान पे सितारे हैं, अल्लाह ताला आपकी हर जायज तमन्ना पूरी फरमाए। आमीन आमीन महबूब अली साहब, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, बस कुछ ये कोशिश करना, ये अशार किसके, अगर सुनने वालों में से किसी को पता हो तो वो बता दें, बड़ी मेहरबानी। ये नसीर शाह साहब, ये वासिफ अली वासिफ का कलाम वस्फ होने का है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं डेफिनेटली सारा उन्होंने सुना है, कोई ना कोई तो बता देगा, वैसे भी हम सर्च आउट कर लेंगे। आपको बहुत शुक्रिया महबूब अली साहब, मेहरबानी। अल्लाह आपको अच्छा रखे। वालेकुम सलाम, अल्ताफ बलोच जाग जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो सर। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाइव बोल रहा हूँ जी, लाइव हैं आप? अच्छा दराज के बाद बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है 20 साल की लाइफ में कि 2 हफ्ते आपकी एंट्री न दी हो। मैंने तबीयत की नासाजी की वजह से आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता था। अल्लाह आपको सेहतयाब रखे। क्या हुआ? बस फीवर हो गया था, बहुत ही तबीयत नासाज हो गई थी। अब माशाल्लाह बिल्कुल सही हूँ। महफिल में हम दीवाना बाहर चले आते हैं, शिकायतें बुलाकर यार चले आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। गुजरे हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कुतबे भी पढ़ा कर। क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, पाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। वाह। वो शख्स से तुमसे भी मरासम है तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर। वाह। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तनाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वाह वाह। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है। ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिरा कर, ए दिल तुझे दुश्मन की पहचान कहाँ है, ए दिल तुझे दुश्मन की पहचान कहाँ है। तू हल्का है यारा में भी मोहताज रहा कर। अच्छा है, वाह। हल्का है यारा में भी मोहताज रहा कर, ए दिल तुझे दुश्मन की पहचान कहाँ है। तू हल्का है यारा में भी मोहताज रहा कर, पहला सा कहाँ है रफ्तार का आलम के। एक गर्दिशे दौरा, एक गर्दिशे दौरा, थम थम के चला कर। वाह। समझता है कि इस शब्द के मुकद्दर में सहर ही नहीं मौसम। इस शब्द के मुकद्दर में सहर ही नहीं मौसम। देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर। अपने अल्ताफ बलोच जाग जानी का सलाम मोहब्बत जहाँ जहाँ तक आवाज आ रही है। और सजाद भाई बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। सारे रिश्ते नाते तोड़ के घर जाता हूँ, सारे रिश्ते नाते तोड़ के घर जाता हूँ, दुनिया घर से बाहर छोड़ के घर जाता हूँ। रिश्ते नातों की बड़ी बात होती है इस प्रोग्राम में, इस बस में सुखान में। और वैसे भी अगर आप देखें, मेरा दिल नहीं चाहता कि अगर इस प्रोग्राम में कोई किताबी बात हो, वही बातें होनी चाहिए जो जिंदगी में होती हैं।
میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت پہلے کی بات ہے، جس زمانے کی ابھی محبوب الہی صاحب بات کر رہے تھے، شریف شاہ صاحب کنٹرولر ہوا کرتے تھے، سید سلمان المعظم صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور یقیناً ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا ہوں، آمین۔ ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ زندگی میں ہم نے دیکھا ہے بہت قریب سے، ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں، ان کی ساری زندگی جو ہے، بلکہ اب تو وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بات جو ہو رہی تھی کہ جن زمانوں کی ابھی بات ہو رہی تھی، ان زمانوں میں یہ سوچا جاتا تھا کہ بزم سخن میں جو ہے وہ اس پروگرام کو، کیونکہ رات کے آخری پہروں میں پروگرام ہوتا ہے، تو اس کو سجایا کیسے جائے، بنایا کیسے جائے، بہت ساری کتابی باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یقین جانیے اب دل نہیں کرتا۔ اب دل کرتا ہے کہ جو زندگی کی سچائیاں ہیں وہ کسی ایسے طریقے سے آپ ان سے آشنا ہو جائیں جن سے آپ کو دھچکا نہ لگے۔ زبان کوئی اور ہے، ترجمہ یہی ہے کہ دنیا کو اچھے سے دیکھنا چاہیے، اینک سے دیکھنا چاہیے۔ جیسے سن گلاسز ہوتی نا، دھوپ میں آپ پہنتے ہیں، وہ اس لیے پہنتے کہ آپ کی آنکھوں کو دھوپ کی شدت نہ لگے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، آپ کی عام زندگی میں یہی ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ تجربہ ہوگا کہ جب بھی دھوپ کی شدت زیادہ ہوتی ہے، آپ سن گلاسز پہنتے ہیں تو آپ کی وہ شدت آپ کی آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، ورنہ اگر آپ اینک نہ لگائیں، سن گلاسز نہ لگائیں، تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ کی شدت اتنی ہوتی کہ آپ کی آنکھیں پوری طرح کھل نہیں پاتی، چندھیا جاتی ہیں۔ تو کسی نے لکھا، اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ زندگی میں بھی ہر چیز کو سن گلاسز سے دیکھنا چاہیے، اس کی گہرائی میں اور سچائی میں نہیں جانا چاہیے۔ سلیم کوثر صاحب کا شعر ہے نا کہ اس کا ایک مصرع تھا، مصرع ثانی تھا کہ جو جیسا ہے اسے ویسا گوارا کر لیا جائے، اب اس کے ساتھ چلا جائے یا کنارہ کر دیا جائے، ٹھہر میرے دل، ٹھہر اے دل، اب استخارہ کر دیا جائے۔ بڑی خوبصورت غزل تھی، اگر اس میں غلطی ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو میں معافی مانگتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ شعر کا ایک مصرع تھا کہ جو جیسا ہے اسے ویسا گوارا کر لیا جائے۔ تو جیسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، آپ جانتے ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، اور اب تو تحقیق آ گئی، ریسرچ آ گئی کہ جیسے آسمان کا رنگ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نیلا ہے، لیکن کتابوں میں پڑھتے ہیں، سائنس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ریسرچز دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آسمان نیلا نہیں ہے۔ آپ دور سے دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن قریب جاتے ہیں تو وہ سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ پھر دور نظر آتا ہے یہ شعاؤں کا سارا عمل دخل ہے، مالیکیولز کی بات ہے، وہ پانی نظر آتا ہے لیکن نظر کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، کتنی باتیں آپ جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو جیسی چیزیں ہیں، جن رشتے ناطے تعلق واسطوں کی بات کرتے ہیں، جن کے بارے میں ناصر علی سعید نے کہا کہ میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، چلو یہ کہانی بغداد جا کے بیچ آتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ رشتے ناطے تعلق واسطے ان کی اہمیت ہے، لیکن سچائی مت جانیے، نہ جاننے کی کوشش کیجیے۔ ان رشتوں کی گہرائی اور سچائی جانیں گے تو یہ جو رات کے آخری پہر ہیں یہ اور بوجھل ہو جائیں گے۔ بس لفظوں پہ اعتبار کر لیں، لفظوں کے پیچھے نہ جائیں، دل کا حال مت پوچھیں، کریدنے کی کوشش مت کریں۔
بس جو جیسا لفظ بولے اس پہ اعتبار کر لیں. سچائی جان کے بھی کیا ہوگا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ سچائی انسان جان ہی نہ سکے. وہ فیصل اجمی صاحب نے لکھا تھا کہ سارے منظر کو شرمایا جا سکتا ہے، سارے منظر کو شرمایا جا سکتا ہے، آئینے سے عکس چرایا جا سکتا ہے. اجمی صاحب کے اشعار ذہن میں آگے، وہ سن لیں. اب اس سے پہلے کی جو بات ہے اور اس سے پہلے کی جو غزل تھی، نہ جانے ہم کیا بات کر رہے تھے اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میرا ہے تو میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، میرا ہے تو میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، ورنہ مجھ کو چھوڑ کے سایہ جا سکتا ہے. کب تک دیکھا جا سکتا ہے سب کی جانب، کب تک دیکھا جا سکتا ہے سب کی جانب، آنکھوں کو کتنا پتھرایا جا سکتا ہے. اور شعر تھا کہ خواب میں کوئی ڈستا ہے تو جی اٹھتا ہوں، خواب میں کوئی ڈستا ہے تو جی اٹھتا ہوں، مجھ کو کتنی دیر بچایا جا سکتا ہے. آخر میں نے اس کے اندر کیا دیکھا تھا، آخر میں نے اس کے اندر کیا دیکھا تھا، دنیا کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے. مجھ کو ایک محبت خود سے کرنی ہوگی، مجھ کو ایک محبت خود سے کرنی ہوگی، پیاسے کو کتنا ترسایا جا سکتا ہے، مر جانے میں جانے کتنی دیر لگے گی، مر جانے میں جانے کتنی دیر لگے گی، خواہش کو زندہ دفنایا جا سکتا ہے. اور خواہش اور آرزو کے بارے میں جو ہے نا، وہ سلیم کوثر صاحب نے لکھا تھا کہ مجھ کو اسی بات کا تو غم ہے، مجھ کو اسی بات کا تو غم ہے، دنیا میری آرزو سے کم ہے. لکھنے والے بھی نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں. آرزو اور خواہش میں شاید یہی فرق ہے کہ خواب کی تعبیر معجزاتی طور کے اوپر مل بھی سکتی ہے، معجزے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن آرزو تو وہی ہے جو نہ پوری ہو. مجھ کو اسی بات کا تو غم ہے، دنیا میری آرزو سے کم ہے، نادیدہ زمانے دیکھتا ہوں، چہرہ ہے تیرا کہ جام جم ہے، یہ کیسے نشاں ابھر رہے ہیں، یہ تو ہے کہ وقت ہم قدم ہے، میرا بھی گزر نہیں ہے جب سے، یہ دل تیری یاد کا حرم ہے. ہر پل کوئی سوچتا ہے مجھ کو، ہر لمحہ میرا نیا جنم ہے، مٹی ہی کا کھیل ہے یہ سارا، مٹی ہی کا کھیل ہے یہ سارا، مٹی ہی وجود کا عدم ہے. اور شعر ہے کہ بڑا خوبصورت شعر تھا، جیتے ہوئے لوگ ہار جائیں، جیتے ہوئے لوگ ہار جائیں، اے کار جنوں بڑا ستم ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، جیت اور ہار کی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ جو اختیار اور بے اختیاری کی بات تھی، اس میں یہی تھا کہ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، میں جیت رہا ہوں، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں. لیکن یہ ہار جیت بھی کہیں لکھی ہوئی ہے. جیتے ہوئے لوگ ہار جائیں، اے کار جنوں بڑا ستم ہے، دیکھوں تو ذرا میں نام اپنا، دیکھوں تو ذرا میں نام اپنا، اے لوہے جہاں کہاں رقم ہے. جی السلام علیکم. بہرحال جناب آپ کو بہت شکریہ اور معذرت کے ساتھ کہ میں کال زیادہ لے نہیں سک رہا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہیلو. جی بتائیے آپ کون بات کریں؟ ایدو بات کر رہا ہوں سجاد بھائی. ایدو، آواز آج بڑی ایکو آ رہی ہے کہیں سے، میرا خیال ہے. ایک منٹ، اب ٹھیک ہے؟
بہرحال چلیں، آواز آ رہی ہے، بولیے. تو کراچی سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ؟ جی بالکل سجاد بھائی. حکم کیجیے. میں ایک عظیم شاعر کے شعر اشارہ وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. جناب ارشاد. بالکل سنیے گا. کسی جھوٹی وفا سے دل کو بہلانا نہیں آتا. مجھے گھر کاغذی پھولوں سے مہکانا نہیں آتا. ہاں. میں جو کچھ ہوں وہی کچھ ہوں، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے. مجھے جھوٹے در و دیوار چمکانا نہیں آتا. میں دریا ہوں مگر بہتا ہوں میں کوثر کی جانب. میں دریا ہوں مگر بہتا ہوں میں کوثر کی جانب. مجھے دنیا کی کشتی میں اتر جانا نہیں آتا. زرو مالو جواہر لے بھی اور ٹھکرا بھی سکتا ہوں. زرو مالو جواہر لے بھی اور ٹھکرا بھی سکتا ہوں. کوئی دل پیش کرتا ہے تو ٹکرانا نہیں آتا. پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے آتا ہے. پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا. آخری چند اشعار ہے، 4 اشعار. اگر صحرا میں ہیں تو آپ خود آئے ہیں صحرا میں. اگر صحرا میں ہیں تو آپ خود آئے ہیں صحرا میں. کسی کے گھر تو چل کر کوئی ویرانہ نہیں آتا. ہوا ہے جو صدا اس کو نصیبوں کا لکھا سمجھا. عظیم اپنے کیے پر مجھ کو پچھتانا نہیں آتا. کسی جھوٹی وفا سے دل کو بہلانا نہیں آتا. مجھے گھر کاغذی پھولوں سے مہکانا نہیں آتا. اچھا اچھا. آج لیٹ کال مل گئی تو جب آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. آپ کو بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی. اب تو بہت جی بالکل. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا. انشاءاللہ. عید اللہ حافظ. اللہ حافظ. سنبھل گیا میں محبت میں انتشار کے بعد. سنبھل گیا میں محبت میں انتشار کے بعد. مجھے نشے پہ ندامت ہوئی خمار کے بعد. اور شیخ تھا کہ عجب نہ تھا کہ میرے بازو میں مر جاتا. عجب نہ تھا کہ میرے بازو میں مر جاتا. وہ بے قرار تھا میری طرح قرار کے بعد. ایک اور جنگ کا آغاز کر رہا تھا میں. ایک اور جنگ کا آغاز کر رہا تھا میں. معاف کرتے ہوئے دشمنوں کو ہار کے بعد. ایک اور جنگ کا آغاز کر رہا تھا میں. معاف کرتے ہوئے دشمنوں کو ہار کے بعد. مجھے خبر ہے کہ پتھر سے ہم کلام ہوں میں. مجھے خبر ہے کہ پتھر سے ہم کلام ہوں میں. سو توڑ دوں گا اسے تاب انتظار کے بعد. ہوا کی بات نہ مانی گلے شگفتہ نے. اب اور گفتگو ہوگی مگر بہار کے بعد. بہرحال جناب گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. آصف شفیع صاحب کی یہ غزل پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور اس کے بعد منقطع ہوئی تھی ایک غزل میری اور آپ کی باتوں میں. سارے رشتے ناتے توڑ کے گھر جاتا ہوں. دنیا گھر سے باہر چھوڑ کے گھر جاتا ہوں. واپسی کی سرحد سے آگے ایک رستہ ہے. واپسی کی سرحد سے آگے ایک رستہ ہے. اس کو دوسری جانب موڑ کے گھر جاتا ہوں. دن بھر لمحہ لمحہ ٹوٹتا ہوں اور شب کو. دن بھر لمحہ لمحہ ٹوٹتا ہوں اور شب کو. خود کو ریزہ ریزہ جوڑ کے گھر جاتا ہوں. جس پر میری یادیں خواب لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جس پر میری یادیں خواب لکھے ہوتے ہیں.
اس کاغذ کو توڑ مروڑ کے گھر جاتا ہوں. تانوں اور دشنام ترازی کے جھرمٹ میں، تانوں اور دشنام ترازی کے جھرمٹ میں جسم و جاں کا لہو نچوڑ کے گھر جاتا ہوں. جن کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں میں، جن کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں میں، ان کے لیے ہر جبر کو توڑ کے گھر جاتا ہوں. باہر موسم شور مچاتے رہ جاتے ہیں، باہر موسم شور مچاتے رہ جاتے ہیں. میں اندر خاموشی اوڑھ کے گھر جاتا ہوں. دائیں طرف سے وقت گزر جاتا ہے اور میں، دائیں طرف سے وقت گزر جاتا ہے اور میں بائیں جانب ہو کر روڈ کے گھر جاتا ہوں. باہر موسم شور مچاتے رہ جاتے ہیں، میں اندر خاموشی اوڑھ کے گھر جاتا ہوں. خلیل جبران نے لکھا تھا کہ روح میں ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جنہیں کوئی مفروضہ، کوئی قیاس آشکار نہیں کر سکتا. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. خلیل جبران کی کتاب بہت انمول سی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب ایسی کتابیں نہ ملتی ہیں، اور اگر ملیں بھی تو پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں. بہرحال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سجاد خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جناب کیسے ہیں؟ عاصم آپ ٹھیک ہیں؟ پہچان لیا؟ جی پہچان لیا. آپ پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ واپس آسٹریلیا خیریت سے پہنچ گئے. جی بس یہ اللہ تعالیٰ کا خیر. میں دعائیں آپ سب دوستوں کی سائیں کی جناب. اور اللہ آپ کو کافی مصروف شیڈیول تھا. میں آپ کے پروگرام میں محل 6-7 ہفتے پہلے آیا تھا. جی ایسے ہی. اس کے بعد پروگرام میں سننے کا وقت نہیں ملا اتنا. مطلب وہ ایسے ہی جب اب بندہ اپنوں میں آتا ہے اور اتنے عرصے کے بعد اتنے دور سے آتا ہے، اور تو وہ اپنوں کو وقت دینا چاہیے. ہمارا اللہ آپ کو نہیں، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اپنے یہ سارے مطلب تو یہ یہاں پہ سننے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق تو ہے ہی، لیکن یہ تعلق جو ہے یہ خاموش ہے. تو جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ نہ جانے تو بہتر ہے. تو اب تو یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے کہ کچھ رشتوں اور کچھ تعلقات کو اگر نہ ہی جانا جائے تو بہتر ہے. بس تعلق چلتا رہے تو کوئی اچھا. ایسے ہی. اور وہ میں نے بات کوئی کتابی بات نہیں کی، وہ بات بالکل حقیقت ہے. وہ سر جی میں کہتا ہوں اتنی حقائق ہمارے نا معاشرے کے ساتھ بڑے مسائل ہیں بیچارے کے ساتھ. کچھ ہمارے اپنے، میرا خیال ہے، میرا جو ذاتی تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ پاکستان میں نا ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مسائل خدا کے پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. ہماری ناکیں، ہماری کیا کہتے ہیں وہ انائیں اتنی بڑی ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. مطلب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مطلب بڑی بڑی باتیں ہیں. اخلاقی طور پہ اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں پہلے معافی مانگوں، معذرت چاہوں. بالکل ایسے. اور اگر میں نے کسی سے معذرت کر لی ہے بالکل تو اگلا بندہ کبھی بھی، مطلب وہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ دل سے بات نکال لیتے ہیں. معذرت کرنے کے بعد بھی لوگ جو اپنے دلوں میں باتیں رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اور یہ عجیب و غریب بنت ہے معاشرے کی. ویسے تو بڑی ترقی ہے بظاہر، لیکن اخلاقی اقدار میں جو ہے نا وہ ہم تھوڑا
ہمارے معاشرے میں یہ چیز پنپ گئی ہے کہ وہ معذرت کرنا اور معافی مانگنا وہ اتنی اپنے آپ کی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. معافی مانگنے والا سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ہار ہے، حالانکہ سوری معافی مانگنا یہ تو آپ کے اسلام میں اور جس معاشرے کی جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے اسلام کی تو یہی قدریں ہیں ساری. آپ یقین کریں یہ کہنے کا اسلام ہے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑے میں اتنا سخت لفظ بولنا نہیں چاہتا. ایسے ہی وہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد انور سلیم صاحب سے بھی ملاقات تھی. بالکل ایسی آپ وہاں سے انور سلیم صاحب کے پاس ہی گئے تھے. ہاں ویسے آپ کی کافی مجھے یاد ہے، مجھے نا اچھی کافی نہیں ملی پورے پاکستان میں. مجھے آخری جو امرس کی بزنس کلاس میں پڑھی ملی تھی وہ ملی تھی. اس کے بعد میں نے بہت ٹرائی کیا. آپ کافی پلانے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں یا بنانے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں بنانے والے کا. اچھا پلانے والے کا نہیں، وہ نہیں کہ بس جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن بڑا ویسے ملنے کا بہت مزہ آیا. لیکن وہ مختصر تھی ملاقات، کچھ میں بھی بہت جلدی میں کہا آپ مل کے جانا ہے تو، لیکن یہ کہ بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ آپ کو اچھا رکھے. تو وہ نا انور سلیم صاحب نے بڑی محبت دی تو انہوں نے نا ایک غزل پڑھی میرے لیے، چٹنی آپ کو سناتا ہوں. ارشاد تو میں نے ریکارڈ بھی کی تو میں وہی آپ کو آپ کے پروگرام میں. ارشاد بس مکانوں پر گما ہے مقبروں کا، مکانوں پر گما ہے مقبروں کا، یہ عالم ہو گیا ہے بستے گھروں کا. پرندے کل جہاں نغمہ سرا تھے، پرندے کل جہاں نغمہ سرا تھے، وہاں انبار ہے ٹوٹے پروں کا. کیا بات کیا بات. سبھی سود و ضیاء کی فکر میں ہے، سبھی سود و ضیاء کی فکر میں ہے، یہ سارا شہر ہے سودا گروں کا. واہ واہ. اور یہ سنیے گا شاہ خان صاحب، بس اپنی ذات سے آگے نہ سوچو، بس اپنی ذات سے آگے نہ سوچو، مجھے ہے مشورہ دانشوروں کا. بہت اچھی سچی بات ہے. واہ. مجھے جھوٹی تسلی دے رہے ہیں، بڑا احسان ہے چارہ گھروں کا. بات خوب، اعلیٰ شعر ہے، اعلیٰ. مجھے جھوٹی تسلی دے رہے ہیں، بڑا احسان ہے چارہ گھروں کا، انہی کا حق ہے آزادی کی دولت، جو دے سکتے ہو نذرانہ سروں کا. بہت اچھے. واہ 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 واہ. انہی کا حق ہے آزادی کی دولت، جو دے سکتے ہو نذرانہ سروں کا. اور لگتا ہے کہ بنایا ہے اگر شیشے کا گھر تو، بنایا ہے اگر شیشے کا گھر تو، سلیم اب سامنا کرو پتھروں کا. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. ٹھیک ہے سر. واہ واہ. مجھے یہ مشورہ دانشوروں کا. مجھے یہ مشورہ دانشوروں. بہت اچھا. ایسا بہت شکریہ. ابھی ویلکمنگ کال تھی سر، تو میں اتنا تیار نہیں تھا. میں نے کہا ذرا بتاؤں کہ آ گئے دوبارہ واپس. نہیں چلے تھے. اللہ آپ کو اچھا. بہت ہی کامیاب، یعنی پاکستان کے ٹور کے بعد بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی، اللہ تعالیٰ نے فرائض بھی پورے کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ سے. ملاقات رہے گی، بات رہے گی. آپ سلامت رہیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سامعین کے لیے، آپ کے تمام دوستوں کے لیے دعائیں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جناب، اور وقت ہو چلا 3:30 ہو جاتے ہیں. بس مسکون گنچا شوق اور میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان. یہ جب ساتھ رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، یہ جب ساتھ رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے،
شہر کا شہر مجھے رختے سفر لگتا ہے. ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا. دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے. اور شعر ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے سوچا تھا کہ لوٹ آؤں گا. ابھی رستوں کی بات ہو رہی تھی نا، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کچھ رستے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ قدم بڑھاتے ہی پچھلے قدم کے نقش بھی مٹ جاتے ہیں. ہاں، آپ کو معلوم پڑے اگر آپ صحرا میں آپ نے قدم اٹھائے ہوں کبھی، ایسا ہی ہوتا ہے، نشان تک باقی نہیں رہتا. جس پہ چلتے ہوئے سوچا تھا کہ لوٹ آؤں گا، اب وہ رستہ بھی مجھے شہر بدل لگتا ہے. مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا. تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے. وقت لفظوں سے بنائی ہوئی چادر جیسا، اوڑھ لیتا ہوں تو سب خواب ہنر لگتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی خلیل جبران صاحب کی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کتابیں اب نایاب ہوتی جا رہی ہیں ایسی. اگر اول تو پہلی بات جو ہے وہ تو نایاب ہے، ملتی نہیں ہے، اور اگر کہیں ہوں تو کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو بہرحال ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے خوشبوئیں، جبران، خلیل جبران. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں ان ساحلوں میں ریت اور جھاگ کے درمیان ہمیشہ محو خرام رہوں گا. جب مدپورے شباب پر ہوگا تو لہریں میرے قدموں کے نقوش کو مٹا دیں گی اور ہوا جھاگ کو اپنے شانوں پر بٹھا کر کہیں دور لے جائے گی، لیکن سمندر اور ساحل ہمیشہ قائم رہیں گے. آگے انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ہاتھوں کو دھند سے بھر لیا. پھر میں نے ہاتھوں کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دھند ایک حقیر سے کیڑے میں تبدیل ہو گئی تھی. یہ دیکھ کر میں نے ہاتھ کو پھر بند کر لیا. اب وہی حقیر سا کیڑا ایک پرندے کی شکل اختیار کر چکا تھا. میں نے اپنے ہاتھ کو ایک دفعہ پھر بند کر لیا. اب میرے ہاتھ پر ایک آدمی کھڑا تھا. وہ بہت مغموم اور اداس نظر آتا تھا اور آسمان کی طرف تک رہا تھا. میں نے اپنا ہاتھ پھر بند کر لیا اور جب میں نے پھر کھولا تو وہاں سوائے دھند کے اور کچھ نہ تھا، لیکن اب اداسی اور افسردگی کے بجائے دلکش نغمے سنائی دے رہے تھے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کائنات میں میری حیثیت ایک نامکمل اور غیر موزوں ٹکڑے سے زیادہ نہ تھی. اب مجھے پوری آگہی ہو چکی ہے کہ میں خود کائنات ہوں اور ساری زندگی اپنے مکمل حسن و موزونیت کے ساتھ میرے اندر معجزن ہے. لوگ بیداری کے عالم میں مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری دنیا بحر بیکراں کے حدود فراموش ساحل پر ریت کے ذرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. لیکن میں اپنے خوابوں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک لامتناہی سمندر ہوں اور باقی تمام دنیایں میرے ساحلوں پر ریت کے ذرے ہیں. ایک دفعہ میں خاموشی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا. یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو. خدا کی پہلی قوت خیال فرشتہ تھی اور سب سے پہلا لفظ جو اس کے تکلم نے ادا کیا وہ انسان تھا. یہ کتاب ایسے اقتصابات سے بھری پڑی ہے. ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ یاد بھی ایک قسم کی ملاقات ہی ہوتی ہے، فراموشی بھی ایک قسم کی آزادی ہے. اور انہوں نے لکھا کہ ہم وقت کو بے شمار سورجوں سے ناپتے ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ چھوٹی چھوٹی مشینوں سے وقت کا اندازہ لگاتے ہیں جن کو اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں. اور آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ہم سب ایک وقت اور ایک مقام پر کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس کے نزدیک جو کہکشاں کے دریچوں سے جھانک کر دیکھ سکتا ہے، خلا کا مطلب وہ خلا نہیں جو زمین اور سورج کے درمیان ہے. بہرحال
کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ ضرور پڑھیے گا. آصف شفیع صاحب کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک غزل شامل کریں گے آصف شفیع صاحب کی، اور چند اشعار عبد المختار صاحب کے، کہ انہوں نے لکھا کہ کتاب حسن میں ایک نام میں نے رہنے دیا، کتاب حسن میں ایک نام میں نے رہنے دیا، سوائے عشق کے ہر کام میں نے رہنے دیا. اور شعر ہے کہ بھٹک نہ جاؤں جالوں کے راستوں میں کہیں، دیا بجھا کے ہر ایک گام میں نے رہنے دیا، لہو اچھال دیا نیلے آسماں کی طرف، شفق کا رنگ سر شام میں نے رہنے دیا. بہت بازد تھا، بہت بازد تھا کہ لے جا تمام دولت حسن، فقیر تھا سو یہ انعام میں نے رہنے دیا. یہ واقعہ ہے کہ میں نے ہی بے وفائی کی. بہت بہت خوبصورت شعر ہے. یہ واقعہ ہے کہ میں نے ہی بے وفائی کی، اور اس کے سر پہ یہ الزام میں نے رہنے دیا. اور ایک غزل شامل کریں گے آصف شفیع جناب کی، ڈھونڈیے فال میری اور میرا باب طلب. ڈھونڈیے فال میری اور میرا باب طلب، میری آنکھوں سے نمایاں ہے عجب خواب طلب. ہم محبت میں دل و جان بھی لٹا دیتے ہیں، ہم محبت میں دل و جان لٹا دیتے ہیں، تو نے سیکھے ہی نہیں ہیں ابھی آداب طلب. خواب بنتے ہیں ادھر اور ادھر ٹوٹتے ہیں، اور ہے خواب سرا اور ہے گرداب طلب. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شہر ابد تک پہنچے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شہر ابد تک پہنچے، بہتا جاتا ہے میری آنکھ سے سیلاب طلب. تو نے دیکھا ہی نہیں ہے کوئی دل کا دریا، آ تیری پیاس بجھاؤں میں کبھی آب طلب. وہ جہاں تاب میرے ساتھ لپٹتا آیا، اب کے اشکوں میں امڈ آئی عجب تاب طلب. اشک بوتی ہوئی آنکھیں، یہ لرزتے ہوئے ہاتھ، پاس میرے ہیں ابھی اور بھی مضراب طلب. کچھ
سمجھ میں نہ آئے یہ کیا ماجرا ہے، تجھے پا کے دل میں یہ خالی سا کیا ہے، سمجھ میں نہ آئے یہ کیا ماجرا خالی سا کیا ہے، کیوں ہر وقت دل میں کوئی بے کلی ہے، کیوں ہر وقت سینے میں رہتی کمی ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جوان ہے، ہنسی ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جدھر بھی یہ دیکھیں جہاں بھی یہ جائیں، تجھے ڈھونڈتی ہے یہ پاگل نگاہیں، جدھر بھی یہ دیکھیں جہاں بھی یہ جائیں، تجھے پاگل نگاہیں، میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے، میری زندگی تو کہاں کھو گئی ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جوان ہے، ہنسی ہے۔ جز دیدہ اور تر نقش بنایا نہیں جاتا، جز دیدہ اور تر نقش بنایا نہیں جاتا، رنگ اور کہیں مجھ سے جمایا نہیں جاتا، یہ دل تو وہ دل ہے ہمیں مطلوب نہیں جو، یہ دل تو وہ دل ہے ہمیں مطلوب نہیں جو، یہ گھر تو وہ گھر ہے جہاں آیا نہیں جاتا، اب جیسا بھی انجام ہو اس کوزہ گری کا، مٹی سے مگر ہاتھ چھڑایا نہیں جاتا۔ دل روزن دنیا سے نظر آئے تو آئے، اس موج کو منظر پہ تو لایا نہیں جاتا، اگاتی ہے دیواریں خرابی سرے صحرا، بن جاتا ہے گھر خود ہی
بنایا نہیں جاتا، وحشت کی حدیں خاک سے ملتی نہیں افسوس، ایک دشت ہے اور اس میں سمایا نہیں جاتا۔ جی ہاں، ہمارا اور آپ کا ساتھ بس 14 منٹ کا باقی رہ گیا، تھوڑا سا کلام پیش کر کے آپ سے اجازت لیں گے، کیونکہ جاتے جاتے آپ کو تاجدار حرم کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں، اوریجنل جو ہے صابری برادرز کا، صابری برادران کا جو تاجدار حرم ہے، اس کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ آپ کو چھوڑے جائیں گے۔ اشعار ہیں کہ بھلا ہوا کہ زخم رنگ لا چکے، بھلا ہوا کہ زخم رنگ لا چکے، یہ قافلے بھی منزلوں تک آ چکے، وصال و ہجر میں تمیز ہو چکی، ہم اپنی اپنی خواہشوں کو پا چکے، زمین دل پہ تجربہ کیا گیا، زمین دل پہ تجربہ کیا گیا، تجھے گوانے آئے تھے گوا چکے، نئے سفر کا اب سوال اٹھائیں کیا، کہ خاک اڑانے آئے تھے اڑا چکے۔ اور بڑی زمانہ ساز ہے شب وصال، بڑی زمانہ ساز ہے شب وصال، اسی میں سارے سلسلے سما چکے۔ اور اجازت لینے کا وقت آ گیا، بس 4 اشعار جو ہیں وہ اجمی صاحب کے، کہ یہ اندھیرا تو مقدر سے نکل سکتا تھا، یہ اندھیرا تو مقدر سے نکل سکتا تھا، گھر جلاتا تو بھرا شہر بھی جل سکتا تھا، ایک لمحے کی بڑائی تھی خجالت ورنہ، قد بڑھانے کے لیے میں بھی اچھل سکتا تھا، ظرف دیکھو کہ خفا ہو کہ میرے ساتھ چلا، ورنہ وہ شخص وہیں راہ بدل سکتا تھا، آستین جامہ خواہش میں نہیں تھی فیصل، آستین جامہ خواہش میں نہیں تھی فیصل، اور ہوتی تو کوئی سانپ بھی پل سکتا تھا۔ اور بس جاتے جاتے یہ اجمی صاحب کا ذکر آ گیا تو اشعار ہے کہ مجھ میں سرسبز رہے گاؤں کا منظر آمین، شہر مر جائے میرے جسم کے اندر آمین، ڈوبتے ہاتھ اٹھے آپ کے خالق امداد، ڈوبتے ہاتھ اٹھے آپ کے خالق امداد، ابر کہنے لگا آمین سمندر آمین، ایسا لگتا ہے مجھے ڈھونڈ رہا ہے کوئی، اب تو ہٹ جائے یہ بینائی کا پتھر آمین، باریابی ہے خاموشی میں دعاؤں جیسی، دل کی دھڑکن ہے کہ آمین مقرر آمین، عالم خواب ہے اور سر تیری دہلیز پہ ہے، عالم خواب ہے اور سر تیری دہلیز پہ ہے، کاش مر جاؤں اسی خواب کے اندر آمین۔ چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جنت بھی گواہ ہے، جنت بھی گواہ
بے تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو